The Chief of Joint Capabilities, Lieutenant General Susan Coyle. Lieutenant General Coyle will be the first woman in our nation's history. آسٹریلیا کی 55 سالہ سوزن کوئل کو جس طرح سے دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کی تشہیر کی جا رہی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ دنیا میں پہلی ایسی خاتون ہیں جو اپنی فوج کی کمان سنبھالنے جا رہی ہیں۔ اور تقریباً پوری دنیا کا میڈیا ہی یہ بات کر رہا ہے کہ آسٹریلیا کی 125 سالہ تاریخ میں سوزن کوئل وہ پہلی خاتون ہے جو فوج کی کمان سنبھالیں گی، اور اس کا اعلان آسٹریلیا کی وزارت دفاع نے بھی کر دیا ہے۔ یہ ایک مغربی پروپیگنڈا اور ایک مغربی بیانیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقائق اور سچ سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اگر اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں آپ کو بہت سی خواتین ایسی ملتی ہیں جنہوں نے نہ صرف فوج کی قیادت کی اور دشمن کی فوج کو ناکوں چنے چبوانے کے ساتھ ساتھ دشمن فوج کا مردانہ وار مقابلہ بھی کیا۔ رضیہ سلطانہ اور چاند بی بی کے نام تو مغربی کتابوں اور مغربی نصاب کا بھی حصہ ہیں، لیکن مغرب اس وقت بضد ہے کہ آسٹریلیا میں 125 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون جس کا نام سوزن کوئل بتایا گیا ہے، انہیں فوج کی کمان سونپی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آسٹریلوی فوج میں ان اصلاحات کا حصہ ہے جو اس وقت وہاں بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ 55 سالہ سوزن کوئل نے 1987 میں آسٹریلوی فوج میں شمولیت اختیار کی تھی، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سائبر وارفیئر میں یعنی سائبر جنگ میں بہت مہارت رکھتی ہیں۔ سوزن کوئل نے مختلف ادوار میں افغانستان اور مشرق وسطیٰ میں بھی خدمات سر انجام دے رکھی ہیں، جو ان کے لیے اعزاز قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مغرب اس پروپیگنڈا کے زیر اثر نظر آ رہا ہے، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ واقعی پہلی خاتون ہے جو فوج کی کمان سنبھالے گی۔ اس سے پہلے آسٹریلیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، جبکہ وہ آسٹریلیا سے باہر دیکھنے کی سخت ہی نہیں رکھتے، یا وہ تاریخ کو پسے پشت رکھنا چاہتے ہیں، تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھنا چاہتے۔ اسی لیے ان کا خیال ہے کہ سوزن کوئل وہ پہلی خاتون ہوں گی جنہوں نے فوج کی کمان سنبھالنی ہے۔ لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پر حقائق جاننے والے یہ بات کر رہے ہیں کہ مغرب کو کم از کم اتنی شرم ضرور کرنی چاہیے کہ وہ تاریخ کو مسخ نہ کرے، اور مسلمانوں کے پاس جو اعزازات ہیں اور خود ان کے نصاب میں جن مسلمان خواتین کے نام شامل ہیں ان کا تو ذکر کیا جائے، اور اگر موجودہ دور کا ذکر کیا جائے تو پاکستان میں نگار جوہر وہ پہلی خاتون تھیں جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچی، اور جنہوں نے پوری دنیا کی خواتین کو یہ تحریک دی کہ خواتین نہ صرف دیگر شعبوں میں بلکہ آرمی میں بھی ایک عہدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے پورے عالم اسلام کو پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی صورت میں دی تھی۔ اس لیے اہل مغرب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے تاریخ کو ملحوظ خاطر رکھیں اور تاریخ کو مسخ نہ کریں، جس کا جو حق ہے اور جس کا جو اعزاز ہے وہ بیان کیا جائے اور ببانگ دوہل بیان کیا جائے۔